بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے عید الاضحیٰ کا۔ آپ نے اس خطبہ کے اندر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی اس شخص کے لیے جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ نماز ادا کرنا تو دور کی بات، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اب طاقت سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ طاقت سے مراد کیا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو مقرر کرتے ہیں نصاب سونے کا یا چاندی کا یا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ہمارے ہاں کئی احباب ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے، ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، وسعت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 چاند سے مراد 3 مہینے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر 100 70 قربانیاں کی۔ آپ نے جو حج کیا ہے، اس حج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور قربان کیے۔ اور ہمارے ہاں اگرچہ یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے شریعت نے کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے یا اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 حصے رکھے جا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے حصہ رکھا، اگرچہ اس کی اجازت ہے، لیکن میں شوق اور نیکی کا طمع، نیکی کا لالچ، اس کی بات کر رہا ہوں۔ باوجود اس کے کہ غربت تھی، اور ہمارے ہاں جو غربت ہے اور صحابہ کرام کے ہاں جو غربت تھی، اس کا تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پچھلے جمعے وہ بیان کی تھی حدیث مہمان نوازی والی۔ مہمان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے 9 بیویاں بیک وقت موجود ہیں۔ 9 گھرانوں میں سے ایک گھر کے اندر بھی اتنی چیز نہیں ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جا سکے، لیکن اس کے
باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. اس لیے میرے بھائیوں اپنی ترجیحات بدلیں. میرے پاس کہتے ہیں میں نے کاروبار کرنا ہے جی، اس لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے. ہمارے اسی دور حاضر کے بہت بڑے مصنف بھی ہیں، مولانا عبد المالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ. تو پچھلے دنوں ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا. اینکر نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے، یہ جو دارالسلام ادارہ ہے پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کر رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کر رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر رہا ہے، کتابوں کو عام کیا جا رہا ہے. ہر زبان کے اندر یہ ادارہ کتاب جو ہے نا وہ پبلش کرتا ہے. یہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کا ادارہ ہے. اینکر نے سوال کیا کہ آپ کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، اتنا مال دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی میں جو وجہ سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی. یہ آپ بھلے آپ نے خود کھانا ہے اس کا گوشت، لیکن اس کے ایک ایک روپیہ بھی اللہ اپنے پاس نہیں رکھے گا. ایک روپیہ اللہ کئی گنا کر کے واپس کرے گا. یہ صدقہ ہے اللہ کے راستے کے اندر. اس لیے اگرچہ آپ مقروض بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا قرض واپس کر سکتا ہوں، آپ کو یقین ہو کہ میں قرض واپس کر سکتا ہوں، قرض لے کر بھی قربانی کی اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کو کرنی چاہیے. مومن بندہ پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے. آپ شروع سال سے ایک پلاننگ کر سکتے ہیں کہ میں نے ہر مہینے اتنے پیسے قربانی کے لیے رکھنے کہ میں نے سال بعد قربانی کرنی. نیکی ہے نا، جذبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی. یعنی قربانی والے دن، عید الاضحیٰ کے دن نفل نماز بھی اتنی فضیلت والی نہیں ہے، تہجد بھی اتنی فضیلت والی نہیں ہے، اشراق بھی اتنی فضیلت والی نہیں ہے جتنی فضیلت قربانی کرنے کی. یہ تو ہے اس کی فضیلت. اب قربانی کرنے والا شخص چند چیزوں کا خیال رکھے گا جو اصل ہمارا موضوع ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا مقصد بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کہتے ہیں تمہارا ان جانوروں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا تو تم کھا جاتے. وَلَا دِمَاؤُهَا خون بھی ہم تک نہیں پہنچتا، وہ زمین پی جاتی. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ہمیں تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام، اللہ کے خوف کا نام. کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رک جائیں، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اس کا نام تقویٰ ہے. اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروائی ہے. فرمایا قربانی کرنے والا شخص یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنی حجامت نہ بنوائے. اور مسلمان یہ 10 دن اپنی داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے. کس کا حکم ہے؟ کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اب کون سی ایسی حدیث مل جاتی ہے، کون سی ایسی قرآن مجید کی آیت مل جاتی ہے کہ ان 10 دنوں میں حاجی صاحب نے ہاتھ نہیں لگایا، میاں صاحب نے ہاتھ نہیں لگایا اپنی داڑھی کو؟ کیوں؟ ہم نے قربانی کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم نے حجامت نہیں بنوانی. نہ اپنے سر کے بال کٹوائے گا، نہ مونچھوں کو ہاتھ لگوائے گا، نہ ناخن کٹوائے گا، نہ اپنے غیر ضروری بال جو ہے ان کو کٹوائے گا. داڑھی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا.
ایسی کون سی حدیث مل جاتی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد یہ صاحب نائی کے سامنے بیٹھ کر وہ مبارک سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو اپنے چہرے سے اتروا کر گندی نالی کے اندر بہا دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اور بعض اوقات یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ سارا دین جو ہے نا وہ داڑھی کے اندر ہی ہے۔ کل کو بے نماز اٹھ کے کہے گا سارا دین نماز کے اندر ہی ہے، کل کو جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا وہ آ کر کہے گا کہ سارا دین زکوٰۃ کے اندر ہی ہے۔ میرے بھائیوں، سارا دین داڑھی کے اندر نہیں ہے، لیکن داڑھی دین کا حصہ ضرور ہے، شعائر اسلام کا حصہ ضرور ہے۔ سارا دین نماز کے اندر نہیں ہے، لیکن نماز دین کے اندر ضرور ہے۔ سارا دین زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دین کے اندر ضرور ہے۔ اس لیے یہ تقوی ہے۔ اگر ایک شخص قربانی 70,000 کی جانور کی قربانی کر دیتا ہے، 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ کی جانور کی قربانی کرتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کرتا ہے میں ایڈا وڈا ویڑا کیتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں بدلا، اس کی زندگی نہیں بدلی، اس نے اپنے اندر ایک انقلاب پیدا نہیں کیا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کہتا ہے مجھے تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل کی دنیا کتنی بدلی۔ یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا تھا ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے جانور قربان کرتے وقت اپنے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ میرا رب جو بھی مانگے گا، جس چیز کی قربانی بھی مانگے گا میں دوں گا، اور اس میں سے سب سے پہلی اور سر فہرست چیز نماز ہے، جس کی میں نے پچھلے جمعے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نماز کے حوالے سے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دائمی طور پر بے نماز ہے، کدے دل چاہیے تو پڑھ لینی تے نہ سی، عید کا نمازی ہے، جمعے کا نمازی ہے، بس سمجھتا ہے کہ بس ساریاں وچے ہی آ گئی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا شخص فوت بھی ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جن کے نام کی 11ویں دی جاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں، جن کے نام کے قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ پھر آگے کیا کرنا ہے؟ اس کو دفن کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ بلکہ آج میں ایک عرب کے ایک شیخ کا فتویٰ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ایک قربانی کے جانور کے اندر 6 حصے نمازی ہیں، 6 حصے نمازی ہیں، ایک بندہ بے نماز ہے، تو ان 6 بندوں کو بھی اپنی قربانی کی فکر کرنی چاہیے۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی، اتنی اہمیت ہے نماز کی، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ نماز پہلے، اور یہ نماز سب سے بڑی نشانی ہے متقی انسان کی، سب سے بڑی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو متقین کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جو بیان کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تقوی اور اخلاص، اخلاص قربانی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کی تصویریں اس کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ جب تک سارا زمانہ دیکھے نا اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں ساڑی دل قبول ہی نہیں ہوئی۔
فخر کے ساتھ بتانا یہ بھی ریاکاری کی ایک علامت ہے. تو فخر کے ساتھ بتانا کہ میں نے اتنے ہزار اتنے لاکھ کی جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں کی. آپ نے جس کے لیے کی تھی اس کو پتہ ہے, کسی کو دکھانے کی کسی کو بتانے کا پتہ ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے سامنے جمع کرے گا اور ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے وہ آج علیحدہ ہو جائیں اور جا کر ان سے اپنے اعمال کا بدلہ مانگے جن کو دکھانے کے لیے وہ کرتے تھے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ کہتا ہے جو دنیا کے اندر کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا ہمارے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں. فتویٰ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کی ساری نیت یہ ہے کہ سجدے کے اندر کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, تھوڑا سا دل کے اندر آ جاتا ہے چلو فلاں جی صاحب دیکھتے پے نے وہ بھی دیکھ لیں کہ میں کڈا کو نیک ہوں. ایسا شخص اس کی نماز قبول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شراکت کو پسند نہیں کرتا. اس کا جو تھوڑا سا ذہن کے اندر آیا ہے کہ میں فلاں صاحب کے لیے تھوڑا سا اپنے سجدے کو لمبا کر دوں, اپنے قیام کو لمبا کر دوں, اپنے رکوع کو لمبا کر دوں, اللہ اس شراکت کو برداشت نہیں کرتا. جو اس نے بہت ساری نیت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی تھی اللہ اس کہتا ہے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں. تین بندے جن کی وجہ جن کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھڑکانا ہے بطور ایندھن, جن کو پھینکنا ہے جہنم کے اندر. وہ کوئی زانی نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, وہ کوئی بے نماز نہیں ہے, وہ سخی ہے, وہ شہید ہے, وہ عالم ہے, قرآن کا قاری ہے. پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو بھائی؟ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں گردن کٹوا کے آیا. اللہ کہے گا کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے, میرے لیے تو نہیں کیا, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ مجھے سمجھا جائے کہ میرے جیسا بہادر ہے ہی کوئی نہیں. جاؤ دنیا کے اندر جو تم چاہتے تھے تم مل گیا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. سخی آ گیا جس نے سخاوت کی تھی, یا اللہ کہے گا کیا کیے ہیں؟ مال دیا تھا. کہا یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا. اللہ کہے گا نہیں کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے, میرے لیے تو نہیں کیا, تو نے تو ووٹ لینے کے لیے کیا تھا, تو نے تو واہ کے لیے کیا تھا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. اس کو بھی دھتکار دیا گیا ہے, اس کا مال ضائع, اس کی شہادت ضائع, جان دینا یہ کوئی معمولی عمل ہے. لیکن جب نیت کے اندر فطور آیا اللہ نے فرمایا تیری جان دینا بھی کسی کام کا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے. نیت صاف ہو, لیکن ادھر نیت صاف نہیں ہے, یہ اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا سر لے کر آیا ہے, اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے, اس کے باوجود یہ دہکتی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. نیت کے اندر فطور ہے, نیت کو خالص کرے. تیسرا بندہ ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر خطبہ دینے والا, مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے والا, اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ اے اللہ تو نے قرآن دیا تھا, تو نے احادیث کا علم دیا تھا, تو نے مجھے بولنے کا فن دیا تھا, میں قرآن پڑھتا رہا ہوں, تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں, ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قال اللہ قال رسول کی صدائیں دیتا رہا ہوں, سناتا رہا ہوں, تیرا دین سناتا رہا ہوں. اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے, قرآن تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ انہیں تو بڑا ادھیکاری ہے ہی کوئی نہیں. تیری خطابت کے چرچے ہوں معاشرے کے اندر, تو اس لیے خطبہ دیتا تھا, تو اس لیے بات کرتا تھا, تو اس لیے تقریر کرتا تھا, میرے پاس آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. جاؤ چلے جاؤ, پھینک دیا جائے گا ان کو جہنم کے اندر. نیت کے اندر فطور آ گئے. اتنے بڑے اعمال کرنے والے لوگ اگر ان کے عمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے تو قربانی تو اس کے مقابلے میں تو چھوٹا عمل ہے. تو تقویٰ اور اخلاص نیت. اور اگلی بات
اپنے مال کو حلال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ بیت اللہ کے اندر جاتا ہے، مزمل کے اندر نہیں آتا، بیت اللہ کے اندر جاتا ہے جو قبولیت کی سب سے بڑی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اس نے پیسہ بھی لگایا ہے، وقت بھی لگایا ہے، لیکن وہاں جا کر کہتا ہے یا اللہ یا ربی یا ربی۔ حالت کیا ہے؟ کھانا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پرورش بھی حرام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے میرے بندے تو اپنی حالت تو دیکھ، میں تیری عبادت کو، تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ ساری زندگی 12 مہینے ڈنڈی مارنے والا، 12 مہینے جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنے والا، 12 مہینے 2 نمبر کام کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نہ قربانیاں سے سوار ہو کر پول صراط سے گزر جاؤں گا۔ نہیں، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ شرط لگائی اللہ رب العزت نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ خود بھی پاک ہے اور مال بھی پاک قبول کرتا ہے۔ اللہ کو میرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جو شرطیں لگائی ہیں، عبادتیں، نظر و نیاز، صدقات و خیرات، سب کچھ ان شرائط کے مطابق ہوگا تو پھر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وگرنہ اللہ بے نیاز ذات ہے، اس کو میری قربانیوں کی، میری نمازوں کی، میرے روزوں کی، میرے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے کرتا ہوں۔ مال کو خالص کیجیے، حلال کمائیے، حلال۔ شبے والی ایمان، کامل ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو شبے والی چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، اور آخری بات، ہمارے ہاں جیسے ہی قربانی قریب آتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دانشور کہنے والے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے ایک سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی کرنے سے بہتر نہیں ہے کسی غریب کی شادی کر دی جائے، کسی غریب بیٹی کی، یا کسی کو کاروبار شروع کروا دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ دین میری اور آپ کے آنے والے ذہن کے اندر خیالات کا نام نہیں ہے، میرے اور آپ کے اندر آنے والے جذبات کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول نے جو نازل کیا ہے اس شریعت کا نام ہے۔ وہ میری سمجھ میں آئے پھر بھی عمل کر رہے ہیں، نہیں آئے پھر بھی عمل کرنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل کہتی ہے کہ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اب آپ جب زمین پہ چلتے ہیں تو زمین پہ کون سا حصہ لگتا ہے، اوپر والا یا نیچے والا؟ نیچے والا۔ عقل کہتی ہے کہ مسا نیچے سے ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے مسا اوپر سے ہونا کرنا ہے۔ اب میں نے اپنی عقل کے تابع نہیں کرنا دین کو، اپنی عقل کو دین کے تابع کرنا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے اس کو اس کی طریقے کے مطابق میں نے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ 11 مہینے آپ غریبوں کی شادیاں کروائیں اپنا موبائل بیچ کر، جو آپ نے 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے وقت یہ غریب کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گھر میں اے سی لگے ہوئے بڑے بڑے، اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ 11 مہینے خیال نہیں آیا، اور قربانی پہ آ کے خیال آ جاتا ہے غریب کا۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے جس طریقے کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن غریب کو میرا رب نوازتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سارا سال جس غریب کے بچے برائلر کا گوشت کھانے کے لیے ترستے ہیں، برائلر کا گوشت، میرا رب ان بچوں کی خواہشات کو بکرے اور گائے کے گوشت کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ پھر حکم کیا ہے؟ آپ
آپ نے اس کی کھال کو بیچنا نہیں ہے، اس کو صدقہ کرنا ہے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے۔ کسائی کے گھر کا چولہا چلتا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے ایسے لوگوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اب ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ کیا تم سارا سال گوشت نہیں کھاتے کسی چیز کا؟ کیا مرغی کا گوشت تم سارا سال نہیں کھاتے، یا بکرے کا نہیں کھاتے، یا کٹے کا نہیں کھاتے؟ سارا سال کھاتے ہیں، اس وقت ظلم یاد نہیں آتا، قربانی پہ آ کے ظلم یاد آ جاتا۔ جبکہ شریعت نے جس انداز کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسے احسان کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا جانور کو ذبح کرتے وقت اپنی چھری کو تیز کرنا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، جانور کو ایک ہی جھٹکے کے اندر اس کی گردن کٹ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جانور کو بھوکا رکھ کے نہیں ذبح کرنا، اس کو کھلانا ہے، اس کو کھلا پلا کے، اس کا پیٹ بھر کے اس کو ذبح کرنا، اس کو بھوکا ذبح نہیں کرنا۔ یہ احسان کی مثالیں ہیں جانور کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال ہر قربانی کرنے والے شخص کو کرنا چاہیے۔ پہلی بات، کوشش کرنی چاہیے قربانی کرنے کے بعد جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، میری زندگی بدل جائے، جو گناہ میری زندگی میں پہلے تھے اللہ سے وعدہ کروں، میں نے یا اللہ تیرے راستے میں جانور کو ذبح کیا ہے، اب میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا۔ میرا دل کہے گا داڑھی صاف کرو چہرے سے، میں نہیں کروں گا۔ میرا دل کہے گا نماز چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور بہت سے گناہ میرا دل کہے گا میں نہیں کروں گا۔ قربانی، یہ ساری چیزوں کی میں قربانی دوں گا، اپنی خواہشات کی، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور دوسری چیز، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیے۔ اور تیسری چیز، اپنے مال کو حلال کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی یہ کمزوری ہے میرے اور آپ کے اندر، بھلے میں قرآن مجید کا ہی کاروبار کر رہا ہوں لیکن اس کو حلال طریقے سے کریں۔ اور آخری چیز، اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اسی طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔